الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مباشرت کے کچھ آداب ذکر کر رہے ہیں۔ تقریباً اس سے پہلے 18 پارٹ ہو چکے ہیں، جن میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا پارٹ بنایا ہے ہم نے، اور اس میں میاں بیوی ملنے کا طریقہ یعنی ہم بستری کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے۔ آج ایک بات تو یہ ہے، اولاد جب کچھ بڑی ہو جائے تو ماں باپوں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے اوپر نگاہ رکھی جائے، لڑکی کے اوپر بھی لڑکا کے اوپر بھی، کیونکہ لڑکی 9 سال کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ 9 سال کے بعد، ورنہ 15 سال کے تو لڑکا بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ 15-16 سال میں تو کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یعنی لڑکی کی تو یہی پہچان ہے کہ اسے ماہواری آنے لگے، حیض آنے لگے۔ لڑکا کی یہ پہچان ہے کہ احتلام ہو جائے سوتے میں، یا پھر منی نکل جائے کسی بھی طرح، یہی پہچان ہے۔ بہرحال ان باتوں سے اصل میں ہم سب شرماتے ہیں، اور شرم کی وجہ سے کتنے انسان ایسے ہیں اپنی زندگی کا جو اصل جوہر ہے وہ کھو دیا۔ ماں باپ کہہ نہیں سکتے شرم کی وجہ سے اپنی اولادوں سے، ان باتوں کو بتا نہیں سکتے، ہے بھی شرم، اس میں شک کیا ہے؟ اب اتنی ہوشیاری ماں باپوں میں ہے نہیں کہ کسی دوسروں سے کہلوا دے میں اپنی اولاد سے، اور استاد بھی شرماتے ہیں، استاد بھی نہیں بتاتے، اولاد بھی، استاد بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ شرم ہے اور ہونی چاہیے۔ یار دوست اپنی ہم عمر کے ہی رہتے ہیں، چھوٹی عمر کے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ ہوش حواس نہیں پڑتا، بلکہ برائیوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اچھائیوں کا ذکر یار دوست بھی نہیں کرتے۔ اب اس سے کورے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ بدن کا علم جاننا ضروری ہے، بدن کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کہ پھر ہی ہم صحیح زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ سانس ہی پورے کرنے رہ جائیں گے۔ بدن میں جب خرابی آ جاتی ہے تو بس اسی کو ہی پتہ ہے جس کے بدن میں خرابی ہے، اور کوئی اس کی احساس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ اخلاص کے ساتھ بھلا کام کرا دے وے ہم سب سے، بس یہ دعا کریں اللہ سے۔ ایک ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے میاں بیوی ملنے کا طریقہ، تقریباً یہ اسلامی ہی طریقہ ہے، اور ہم نے ساری بات اس میں عرض بھی کر دی ہے، یہ کس کا قول ہے، یہ کس کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے۔ لہٰذا اس طریقے کو دیکھا جائے اور غور کیا جائے، کہیں ہم تو ایسی غلطی نہیں کر رہے ہیں، یا ہمارے چھوٹے بھائی وغیرہ تو ایسی غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے کہ پھر افسوس کرنا پڑتا ہے زندگی بھر انسان کو۔ آدمی کتنے بچے ہاتھ سے یہ کام نکالتے ہیں، اور پھر افسوس رہتا ہے ان کو۔ کتنی شکلیں ہیں، بس اشارہ ہی کافی ہے، ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر افسوس کرنا باقی رہ جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں، ایک انسان کے اندر جب کمی آ جاتی ہے، وہ کمی بہت ساری مخلوق کو پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ ایک انسان کو درست کر دیا، ایک انسان کو اچھا کر دیا، بہت ساری مخلوق کا فائدہ مند بن گیا وہ انسان۔ لہٰذا اس پہ غور کیا جائے کہ اگر ایک انسان بھی انسان بن گیا تو اس سے کتنی مخلوق کا نفع ہے، اور ایک انسان بھی بیکار ہو گیا تو اس سے کتنی مخلوق کو نقصان ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے، میاں بیوی کا جو سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے عمر کے اور ہم سے چھوٹے، ہم سے بڑے، سب کی ضرورت ہے، سب کی۔ جو بھی ہماری اس بات کو سن رہا ہے وہ کوشش کرے کہ نوجوان سب سن لیں، کیونکہ کتابوں کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، موبائلوں میں ہی کھیل لگے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے موبائلوں پہ یہ عرض کیا ہے، ورنہ بہتر بات تو یہ ہے کہ کتاب پڑھی جائیں اس بارے کی، یہ سب سے اچھی بات ہے، کتاب پڑھی جائیں۔ کتاب پڑھنے میں ہم سستی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں، ایک پارٹ سے لے کر آج یہ 1900 پارٹ چل رہا ہے تقریباً، اور اس سے پہلے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عرض کی تھی، اور بھی ہم نے دین کی باتیں عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہیں گے۔ لڑکے کا 19 سے لے کر 25 سال کا بہترین زمانہ ہے خواہش کا۔ اس زمانے کی قدر کر لی جائے کہ اس زمانے میں یہ ایسا وقت ہے کہ بس لڑکا کچھ بھی کیسا ہی بھی ملے یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ لہٰذا اس زمانے کے لڑکوں پر غور کیا جائے، ماں باپوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اس زمانے کے اپنے بھائیوں پر، اپنے لڑکوں پر غور کیا جائے خاص طور سے۔ ہر وقت اس عمر کے لڑکوں کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میں بس صحبت کروں، اس لیے لہٰذا بہتر بات ہے شادی کر دی جائے، کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے بالغ ہونے کے بعد شادی کر دو۔ 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے لڑکا بھی لڑکی بھی، اس سے پہلے ہی ہونے کی امید رہتی ہے، لیکن 15 سال تو پھر آخری ہے، اور اسلام حکم دیتا ہے ہمیں کہ بالغ ہوتے ہی شادی کر دو۔ پھر اگر گناہ گار رہے گی اولاد تو پھر ماں باپوں کے ذمہ بھی لگے گی گناہ، صرف اولاد کی ذمہ نہیں رہے گا، ہاں اولاد کی ذمہ بھی رہے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اعمال نامے میں گناہ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا 26 سال سے 32 سال تک اگر صحبت کریں بیوی سے تو جتنی منی نکلتی اس سے زیادہ بن جاتی ہے، یہ حال ہے جوانی کا۔ 26 سے 32 سال تک کا زمانہ یہ ہے۔ اگر اس عمر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری نہ آئے، اللہ کسی کو مت دے بیماری، اور زیادہ صحبت بھی نہ کی، زیادہ ہم بستری بھی نہ کی، یعنی اعتدال پر رہا بندہ، یعنی بیچ پر رہا، تو پھر انشاءاللہ عمر بھر نفع اٹھائے گا۔ اعتدال پر ضروری ہے، یعنی بیچ میں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ چھبیس سے 32 سال کے بیچ میں اس عمر میں عورت بھی اپنے بناؤ سنگار پر، مباشرت پر، اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے پر زیادہ دھیان دیتی ہے، ان کی بھی اصل جوانی ہے۔ اور 32 سے 40 سال کی عمر میں بھی جوانی کا ہی زمانہ جانا جاتا ہے، یہ بھی جوانی ہے۔ اس عمر میں بھی جو منی نکلتی ہے اتنی ہی پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ پیدا نہیں ہوتی۔ 40 سال کے بعد عورت کا بدن پھر کچھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، گوشت ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، رونق جاتی رہتی ہے،
اور اس عمر کے بعد میں ان کے شوہروں کو بھی بس اپنی جنسی تعلق کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے خواہش پوری کر لیتے، ورنہ وہ بات نہیں رہتی جو جوانی کے زمانے میں رہتی ہے۔ اور 50-55 سال کے بعد تو ماہواری بھی بند ہو جاتی ہے، حیض بھی بند ہو جاتا ہے، پھر عورت تو بس اپنے گھر پر دھیان دیتی ہے، اپنی اولاد کی بیاہ شادیوں کی طرف، اپنے گھر کی طرف بس اس کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ کیوں جب ماہواری بند ہو جاتی ہے، حیض بند ہو جاتا ہے، تو بچے کہاں سے ہوئیں گے؟ بچہ نہیں ہوئیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کر دے ہوئے اللہ کی قدرت ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اس کی بیوی کو بالکل ضعیف ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن عام طور پر بات یہ ہے 55 سال کے بعد حیض نہیں آتا، عورتوں کو حیض نہیں آتا تو بچہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی قدرت رہتی ہے۔ 55 سال کے بعد بھی اگر بچے ہو جائیں تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت تو سارے کاموں میں، لیکن ایک عجیب سی بات، اللہ کی عجیب سی قدرت ہے یہ۔ ہاں مردوں کی یہ بات نہیں ہے، مرد تو چاہے 100 سال کا ہو، اس کی منی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بس مرد عورت اپنی جنسی خواہش کے بارے میں خاص طور سے خیال رکھیں۔ ہم بتا چکے ہیں کتنی چیزیں نقصان کرتی ہیں، کتنی چیزیں نفع کرتی ہیں، کیا طریقہ ہے، یہ ساری بات غور سے دیکھیں، سنیں، اور پھر اپنی زندگی کے اصل ظہر کو یوں ہی نہ کھوئیں، یوں ہی نہ برباد کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اللہ جو توفیق دے گا۔ آج اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔